الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. صدق الله مولانا العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سارے احباب مل کے رسول مکرم شفیع معظم جانب عالم میرے آپ کے کریم آقا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت العالمین. لائق عزت احترام معزز و مکرم سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ جل وعلا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اپنے پاک گھر میں جمعہ مبارک کی ادائیگی کے لیے حاضری کا شرف نصیب فرمایا. سامعین گرامی قدر، آپ احباب کے سامنے میں نے قرآن حکیم فرقان مجید 25ویں پارہ سے ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ جل وعلا مالک کائنات نے ارشاد فرمایا: یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے. وَیَہَبُ لِمَن یشاء الذُّکُورَ، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا فرماتا ہے. اولاد رب کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، رب کا بہت بڑا فضل ہے. اولاد کے بغیر انسان کا گھر سونا ہے. انسان کے گھر کی رونق اولاد کے دم سے ہے. اولاد کی قدر و منزلت اگر پوچھنا ہے تو کسی بے اولاد سے جا کر پوچھئے، وہ آپ کو بتلائے گا کہ اولاد جو ہے کتنا میٹھا میوہ ہے.
اب اولاد بیٹے کی شکل میں ہو، اولاد بیٹی کی شکل میں ہو، دونوں صورتیں ہی پیاری ہیں، لیکن اللہ جل وعلا مالک کائنات نے قرآن حکیم میں جب اولاد کا ذکر کیا تو رب کا انداز دیکھیے کہ رب العالمین نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا، بعد میں اللہ نے بیٹوں کا ذکر فرمایا۔ تو میں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں دے دیتا ہے۔ پچھلے ہفتہ ہمارے کسی ملک پاکستان میں میاں والی کے علاقہ میں ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا۔ ایک باپ نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو اسی لیے مار ڈالا کہ ماں نے یہ بیٹی کیوں چلی ہے۔ وہ بیٹے کا خواہش مند تھا اور بیٹی کو جب اس نے دیکھا اسے طیش آیا اور اس نے اپنی 7 دن کی بیٹی کے سینہ میں 5 گولیاں بےبس کر دی۔ اس ظالم سے، اس سفاک سے کوئی پوچھے کہ بیٹا بھی دینے والا اللہ ہے، بیٹی بھی دینے والا اللہ ہے، اس میں اس معصوم کا کیا قصور ہے کہ جس کو تو یوں ذبح کر رہا ہے، یوں قتل کر رہا ہے۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کی روایت ہوتی تھی۔ میرے کریم کی آمد سے پہلے یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ بیٹیاں پیدا ہوتی ان کو منحوس سمجھا جاتا، بیٹیاں پیدا ہوتی ان کو اپنی عزت کے لیے کلنک سمجھا جاتا اور لوگ بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور بڑا دردناک منظر ہوتا تھا، بڑا خوفناک منظر ہوتا تھا جس طرح لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر دنیا کا وقت جاگا، دنیا کا مقدر جاگا، میرے اور آپ کے لجپال تشریف لے آئے، حضور تشریف لائے اور میرے کریم آقا نے آ کر جہاں انسانیت کے دیگر طبقوں کو عزت عطا فرمائی، اسی طرح حضور نے بیٹیوں کی شان بڑھا دی۔ میرے آقا اپنے حجرے سے نکلے، منبر پہ آئے اور منبر پہ کھڑے ہو کے میرے لجپال نے اعلان کیا، نمازوں کا اعلان نہیں ہے، روزوں کا اعلان نہیں ہے، صدقہ و خیرات پہ انعام کا اعلان نہیں ہے، تسبیح و تعلیم پہ انعام کا اعلان نہیں ہے۔ میرے کریم نے فرمایا لوگوں، جس بندے کو اللہ 4 بیٹیاں دے یا 3 بیٹیاں دے یا 2 بیٹیاں دے اور وہ بندہ ان کی اچھی پرورش کرے، اچھی جگہ بیاہ کر دے اور پھر بے فکر ہو کے مر جائے، قیامت کے دن دنیا مجھے ڈھونڈے گی، میں بیٹیوں کے باپوں کو ڈھونڈوں گا، دنیا میری تلاش میں ہوگی، میں ایسے بندے کی تلاش میں ہوں گا جس نے اپنے بیٹیوں کی اچھی پرورش کی ہوگی، اپنی بیٹیوں کے دکھ سہے ہوں گے، اپنی بیٹیوں کی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی۔ قیامت کے دن دنیا مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی، میں اس بندے کو تلاش کر رہا ہوں گا اور اسے تلاش کر کے اپنے ساتھ حوض کوثر پہ لاؤں گا، اپنے آنکھوں سے جام بھر کے پلاؤں گا اور پھر اپنے دامن میں چھپا کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا، اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ مجلس جاری تھی دوستو، اسی مجلس میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، ایک سرکار کا غلام کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں اشک آ گئے اس بندے کے اور اشک بھری آنکھوں سے اس نے کہا لجپالا، یہ تو اعلان ہوا جس کی 4 بیٹیاں تھیں یا جس کی 3 بیٹیاں تھیں یا جس کی 2 بیٹیاں تھیں، سویا جس کی 1 ہو، جس کی 1 ہو وہ کیا کرے؟ میرے لجپال نے فرمایا گھبراتا کیوں ہے؟ جس کی 1 بیٹی ہو اچھی پرورش کر دے، اسی کے لیے بھی یہی انعام ہے، اس کے لیے بھی یہی نام ہے۔ ادھر سرکار نے حدیث پاک سنائی، ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں سن رہی تھی۔ حضور شام کو گھر گئے نا
تو بیوی نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا سونیا آپ نے آج بڑا میٹھا فرمان سنایا ہے کہ جس کی 4 بیٹیاں ہوں، 3 ہوں، 2 ہوں، 1 ہو، اچھی پرورش کرے، قیامت کے دن یوں آپ کے ساتھ جڑا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو سونیا یہ تو انعام ان کے لیے ہوا جن کی اولاد ہے، جن کی بیٹیاں ہیں۔ سونیا جن کی اولاد ہی نہ ہو، سیدہ عائشہ کی اولاد نہیں تھی نا، تو کہا سونیا جن کی اولاد ہی نہ ہو، لجپالا ان کا کیا بنے گا؟ یہ بات کہاں سیدہ نے کہی اور ساتھ ہی آنکھوں سے اشک روا ہو گئے، زاروں کتاب ہو پڑی، کہا سونیا تیرا انعام تو ان کے لیے جن کی بیٹیاں ہیں، سونیا جن کی اولاد ہی نہیں ان کا کیا بنے گا؟ میرے لجپال نے فرمایا میری عائشہ روتی کیوں ہے؟ جن کی بخشش کرنے والا، جن کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کی شفاعت میں محمد مصطفیٰ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ تو ہمارے گرامی قدر یہ بیٹیوں کو ساتھ جو یہ سلوک ہوتا تھا زندہ درگور کرنے کا، میرے آقا آئے تو آقا نے آ کر بیٹیوں کو عزت عطا فرما دی، بیٹیوں والوں کو عزت عطا فرما دی، بیٹیوں والوں کو مصطفیٰ نے شان عطا فرما دی۔ داہیہ کلبی نامی ایک بندہ تھا، کلب قبیلے کا سردار تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا قبیلہ کلب، 700 جوانوں پر مشتمل وہ قبیلہ تھا، اس کا سردار تھا داہیہ کلبی، تھا بڑا سونا، بڑا حسین، بڑا خوبصورت، اللہ نے اسے بڑا حسن دیا تھا۔ ایک دن بازار میں سرکار سے ملا، آمنا سامنا ہوا، تو حضور نے جب اس کے چہرے کو دیکھا نا، دیکھتے ہی فرمایا واہ رب نے کتنا سونا مردہ بنایا ہے۔ اب مجھے بتائیے وہ کتنا سونا ہوگا جس کو اللہ کے رسول سونا کہہ رہے ہیں، جس کو رسول خدا سونا کہہ رہے ہیں، خود تصور کیجیے کتنا حسین ہوگا۔ تو حضور نے جب دیکھا اتنا سونا چہرہ، حضور قریب گئے، قریب جا کے سرکار نے فرمایا اتنے سونے ٹکڑے کے ساتھ تو جہنم میں جائے گا، اتنے سونے ٹکڑے کے ساتھ تو جہنم میں جائے گا۔ بس حضور فرما کے آگے چلے گئے، گھر پہنچے، کریم آقا کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اللہ کے رسول نے اپنے گورے گورے ہاتھ رب کی بارگاہ میں پھیلا دیے، کہا مولا پروردگار عالم داہیہ کلبی کو ہدایت نصیب فرما۔ بس رات دعا فرمائی، صبح داہیہ کلبی دوڑا دوڑا در مصطفیٰ پہ آ گیا، کہا سونیا دیر نہ لگائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنا غلام بنا دیجیے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا اور اپنا غلام بنا دیا، داہیہ حضور کے غلام بن گئے۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا، اب داہیہ نے عرض کی، کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آقا یہ تو بتائیے کہ زمانہ جاہلیت میں جو میں نے گناہ کیے ہیں، یا رسول اللہ کیا وہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آج 60 برس کی میری عمر ہے اور 60 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ سونیا زمانہ جاہلیت میں میں نے 70 بچیاں اپنے قبیلے کی ان کو زندہ درگور کیا تھا، میں قبیلے کا سردار تھا، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی مسکان چلا جاتا، بچی لیتا لا کر اسے زندہ درگور کر دیتا۔ سونیا کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا داہیہ تو نے کلمہ پڑھ لیا، اب کلمے کی یہ برکت ہے، رب نے پچھلے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ داہیہ کے دل کو کچھ سکون ہوا، کچھ دیر کے بعد حضور نے جب چہرہ اقدس اٹھا کے دیکھا نا، داہیہ پھر ادھر ہے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہے، رو رہا ہے، کہا داہیہ اب کیوں روتا ہے؟ کہا سونیا یہ تو تیرا کرم ہو گیا کہ آپ نے میرے پچھلی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا، لیکن سونیا ایک گناہ مجھ سے ایسا ہوا ہے کہ نہ دن کو چین آتا ہے نہ رات کو چین آتا ہے، نہ دن کو سکون آتا ہے نہ رات کو سکون آتا ہے۔ امام طبرانی نے حدیث پاک لکھی اور علماء نے بھی لکھی، پوچھا حضور نے فرمایا داہیہ بتا تو صحیح کیا گناہ مجھ سے ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آقا میں لمبے سفر پہ جانے لگا، کئی سال کا لمبا سفر تھا، میں زیارت کی طرف سے جانے لگا، میری بیوی حاملہ تھی، میری بیوی حمل سے تھی،
میں جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہہ گیا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی اچھی پرورش کرنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دینا، زندہ دفن کر دینا۔ یہ وصیت کر کے یا رسول اللہ میں سفر پہ چلا گیا، اور آقا پیچھے سے میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ میں کئی سالوں بعد جب واپس پلٹا تو ماں کی ممتا نے اجازت نہ دی کہ بچی کو زندہ دفن کر دے۔ میں گھر میں آیا، بچی گھر میں کھیل رہی تھی۔ یا رسول اللہ میں گھر پہنچا، بچی نے دوڑ کے میرا استقبال کیا، میری ٹانگوں سے آ کر چمٹی۔ یا رسول اللہ مجھ سے بڑے پیار سے ملی، مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں بھی کی، لیکن یا رسول اللہ اگلے لمحے میرے دل میں خیال آیا کہ قبیلے کے ہر گھر کی بچی کو تو نے قتل کیا ہے، اپنی بچی کو کیسے تو بچا دے گا؟ تیرے قبیلے والے تجھے جینے نہیں دیں گے۔ میں نے فوراً اس کی ماں سے کہا میری بیٹی کو تیار کر، میں اسے آج جا کر زندہ دفن کروں گا، زندہ دفن کروں گا۔ ماں نے بڑی منتیں کی، بڑی سماجتیں کی کہ داہیا نہ کر، تیری عدم وجودگی میں میں نے بڑی محنت سے اسے پالا ہے، اس کی پرورش کی ہے، لیکن یا رسول اللہ میں پتھر دل ہو گیا، میرے دل میں اس کی آہو بقا کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے بیٹی کو ساتھ لیا، تپتے صحرا میں لے کے چلا گیا۔ آقا میری بیٹی میرے کندھوں پہ سوار تھی، جب میں جا رہا تھا میرے ماتھے پہ پسینہ آتا، میری بیٹی میرے ماتھے کا پسینہ صاف کیا کرتی تھی، مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ صحرا آ گیا۔ صحرا میں جا کر میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، بیٹی میرے پاس بیٹھی ہے اور ریت سے کھیلتی جا رہی ہے، میں گڑھا کھودتا جا رہا ہوں، گڑھا کھود گیا، میں نے بچی کو اٹھایا، گڑھے کے اندر ڈال دیا، اور گڑھے کے اندر ڈال کر میں آہستہ آہستہ ریت ڈالنے لگ پڑا۔ بیٹی نے سمجھا باپ شاید میرے ساتھ کھیل رہا ہے، باپ شاید میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، میرے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یا رسول اللہ وہ میرے ساتھ کھیلتی رہی، لیکن جب ریت اس کی گردن سے اوپر جانے لگی، اب بچی کی چیخیں شروع ہوئی، بچی روتی ہے پاپا کیوں زندہ دفن کر رہے ہو، پاپا مجھ پہ کیوں مجھے کیوں مار رہے ہو؟ لیکن یا رسول اللہ یا نبی اللہ مجھے اس کی آہو بقا پہ ترس نہیں آیا، میری بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ آقا یہ جرم ہے جو نہ مجھے دن کو سونے دیتا ہے نہ رات کو چین لینے دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا داہیا، او داہیا تو نے جرم کو بہت بڑا کیا ہے، لیکن کلمہ کی برکت سے اللہ نے تیری اس خطا کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ اور بابی گرامی قدر یہ کیفیت ہوا کرتی تھی زمانہ جاہلیت میں، یوں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا۔ ایک حضور کے صحابی تھے حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک قبیلے کے وڈیرے تھے، ان کا وہاں ڈیرا تھا بہت بڑا، بڑے ان کے ہاں جانور تھے، بہت بڑا ان کا ڈیرا تھا۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے سرکار کے غلام بن گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ آقا میں نے زمانہ جاہلیت میں جو نیکیاں کی ہیں، آقا کیا میری نیکیوں کا مجھے کوئی بدلہ ملے گا، کوئی اجر ملے گا جو میں نے زمانہ جاہلیت میں نیکیاں کی ہیں؟ تو سرکار نے پوچھ لیا صعصع بتا تو صحیح تو نے کون سی نیکیاں کی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یا نبی اللہ آقا میرے پاس بہت سارے اونٹ تھے، امام طبرانی نے یہ حدیث پاک بھی لکھی ہے، آقا میرے پاس بہت سارے اونٹ تھے، ایک دن میرے 2 اونٹ گم ہو گئے اور میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا جنگل کے پار چلا گیا۔ وہاں ایک مقام پر ایک بوڑھا بندہ اپنے جانور چلا رہا تھا، اپنے اونٹ چلا رہا تھا، اور اس کے پاس 2 میرے اونٹ بھی چل رہے تھے۔ میں نے اس سے جا کے کہا بندے خدا یہ اونٹ میرے ہیں۔ اس نے کہا بھائی لے جا تیرے ہوں گے، یہ تو بھٹکتے ہوئے ادھر آ گئے ہیں، اس لیے یہاں پہ چل رہے ہیں۔ بس میں اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ گیا، اس نے اتنی دیر میں مجھے میرے لیے کھجوریں منگوا لی، میرے لیے پانی منگوا دیا، میں نے پانی پیا، کھجوریں کھائیں، اتنے سے پاس ہی اس کا گھر تھا، گھر میں سے رونے کی آواز آئی، گھر کے اندر سے رونے کی آواز آئی، کوئی بچہ رو رہا ہے۔ اس نے آواز دے کے پوچھا بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟
نئی ولادت تھی. اس نے آواز دے کے پوچھا پیدا ہونے والا بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ میں نے پوچھا بیٹا بیٹی کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا بیٹا ہوگا تو پرورش کروں گا، بیٹی ہوگی تو زندہ درگور کر دوں گا، زندہ دفن کر دوں گا. تو ساسا کہتے ہیں میں کام گیا، میرا دل لرز گیا. میں نے کہا بندے خدا پوچھ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے؟ دوبارہ اس نے صدا دی، اندر سے آواز آئی گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. میں نے کہا ہے بندے خدا اس کو زندہ درگور نہ کر، یہ بیٹی مجھے دے دے، بدلے میں یہ 2 اونٹ میرے رکھ دے. اس نے 2 اونٹ کی بجائے جس اونٹ پہ سوار ہو کے آیا تھا 3را اونٹ بھی لے لیا اور بیٹی میرے حوالے کر دی. یا رسول اللہ 3 اونٹوں کے بدلے میں اس بچی کو موت کے منہ سے بچا کے اپنے ڈیرے پہ لے آیا. وہاں لا کے اسے میں نے اپنی کلیز کے حوالے کیا. میری کلیز اسے دودھ پلاتی، اس کی پرورش کرتی. شام کو جب میں گھر جاتا تو وہ ننھی سی پری میرے ساتھ کھیلتی. یا رسول اللہ مجھے پیار پڑنے لگ پڑا. آہستہ آہستہ میں نے یہ تجارت شروع کر دی. میں نے وہ گھر ڈھونڈنے شروع کر دیے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. میں جاتا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اس گھر میں جا کر 3 اونٹ دے کے بیٹی لے رہا تھا. آقا میرا جو ڈیرا ہے نا، میرے ڈیرے پہ 360 بیٹیاں پل رہی ہیں، 360 بیٹیوں کی پرورش ہو رہی ہے. جب آقا نعمت یہ سنا نا حضور نے، امام طبرانی لکھتے ہیں حضور کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر آقا نعمت نے ساسا کے ماتھے کو چوما اور ماتھے کو چوم کے کہا ساسا تو پوچھتا ہے کہ آقا زمانہ جاہلیت کی نیکیوں پر مجھے کوئی بدلہ ملے گا؟ اس سے بڑھ کے بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسی عمل کو اللہ نے قبول کر کے تجھے میرا غلام بنا دیا. تو میری غلامی میں آ گیا، میرا صحابی بن گیا، کہ اسی عمل کی برکت سے ہے. تو احباب گرامی قدر یہ کیفیت تھی زمانہ جاہلیت میں بچیوں کے ساتھ. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے آج کے اس سو کالڈ لبرل دور میں، سو کالڈ ماڈرن دور میں، سو کالڈ جدید جدت والے دور میں آج بھی یہی سلوک ہو رہا ہے. بیٹا پیدا ہوتا ہے، بڑی مٹھائیاں چل رہی ہیں، کئی کے روز مٹھائیاں بٹتی ہیں، دکانوں پہ مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، گھر گھر بھی مٹھائیاں دی جا رہی ہیں. اور بیٹی پیدا ہوتی ہے منہ پہ 12 بج جاتے ہیں. بیٹی پیدا ہوتی ہے تو گھر میں سفید ماتم بھی چاہتی ہے. یہ کیفیت ہمارے عام ہے گھروں میں. جس گھر میں بیٹا ہو بڑی لعنائیاں، بڑی خوشیاں، اور بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ہمارے ہاں جو ہے ماتم کا سما ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ حالت جو ہے نا اللہ نے قرآن میں یہ نشانی کافروں کی بیان کی ہے. قرآن اٹھائی اللہ کہتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں جب کافروں کو یہ بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں. اب سوچئے، تصور کیجئے کہ بیٹیوں کی ولادت پر جن کے چہرے لٹکتے ہیں، جن کے چہروں پر 12 بج جاتے ہیں، جن کے گھروں میں ماتم ہوتا ہے، وہ تصور کریں ان کا عمل جو ہے یہ مسلمانوں والا ہے یا کافروں والا ہے. بلکہ ہمارے ہم اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھ گئے. ہم تو اس سے ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں کہ ہمارے ہاں آج کل الٹرا ساؤنڈ کا دور ہے، جدت والا دور ہے. پہلے پتہ چلا دیا جاتا ہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے. اور ہمارے ہاں اسقاط حمل کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا، ابارشن ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا. پتہ لگے بیٹی ہے تو ابارٹ کرا دیا جاتا ہے، اسقاط حمل کرا دیا جاتا ہے. اور یہ ریشو ہماری سوسائٹی میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ظالموں، جس طرح زندہ بچی کو درگور کرنا قتل ہے، اسی طرح اسقاط حمل کرانا بھی قتل ہے. قتل ہے یہ. آپ نے کیا سمجھا؟ وہ کافر کرتے تھے قتل، ہمارا مسلمان بھی آج قتل کر رہا ہے. اور پھر کہتا ہے میں وہ حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، رسول اللہ کا نام جپنے والا ہوں. کیسی مسلمانی تیری؟ وہ کافروں والا طریقہ. صدیوں پہلے جس طرح کافر اپنی بچیوں کو زندہ تدبور کر دیتے تھے، آج تو اپنی بیٹیوں کو ویسے قتل کر رہا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہو.
حضور کا کلمہ پڑھنے والا وہ ہوتا ہے بیٹی آئے تو بیٹے سے زیادہ عزت دیتا ہے۔ حضور کی سنت تو یہ ہے، حضور کی بیٹی آتی تھی، بخاری مسلم اٹھا کر دیکھیے، سیدہ کائنات آتی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تشریف لاتی، حضور بیٹھے ہوتے، بیٹی آتی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہم اس آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جنہوں نے بیٹیوں کی یہ عزت کرنی ہمیں سکھائی۔ ہم اس آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس آقا نے ہمیں سکھایا۔ سنیے حضور کی حدیث پاک، حضور نے فرمایا لوگوں باہر سے آئے ہو، گھر میں جا رہے ہو، ہاتھ میں فروٹ ہے یا کوئی کھانے کی اور چیزیں لے کر آئے ہو، ہمیں سے ہر کوئی ایسا کرتا ہے، شام کو ہم پلٹتے ہیں، گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں۔ فرمایا گھر آئے ہو، ہاتھ میں کچھ لے کر آئے ہو، دروازہ کھلا، بیٹا بھی دوڑ کے آیا، بیٹی بھی دوڑ کے آئی، فرمایا بیٹے کو نہ دو، بیٹی کو پہلے دو۔ حضور کی حدیث ہے، فرمایا بیٹا دوڑ کے آیا، بیٹی دوڑ کے آئی، لائے کچھ نہیں، دونوں بچے اگر دوڑ کے آئے، لائے ہو تو پہلے بیٹی کو دو، لیکن اگر کچھ نہیں لائے، پیار کی خاطر پہلے بیٹا بھی بھاگ کے آیا، بیٹی بھی بھاگ کے آئی، فرمایا چومنا ہے، ماتھا چومنا ہے، پیار کرنا ہے، پہلے بیٹی کو کرو، بعد میں بیٹے کو کرو۔ یہ حضور کا حکم ہے، لیکن ہمارے ہاں ساری گنگا الٹی چل رہی ہے، سب کچھ الٹا چل رہا ہے۔ بیٹوں کے لیے تو سب کچھ ہے، بیٹوں کے لیے تو ہر چیز موجود ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم بھی موجود ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ سہولتیں بھی موجود ہیں۔ بیٹوں کو تو جائیداد میں بھی پورا حصہ ہے اور بیٹیوں کے لیے جائیداد میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں جائیداد میں حصہ بیٹیوں کے لیے؟ جب اللہ کے رسول نے بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دیا، تم کون ہوتے ہو نہ دینے والے؟ ہمارے یہاں رواج بن گیا، بس جہیز دے دیا، سمجھا سب کچھ دے دیا ہے۔ شادی کرتی بیٹی کی سمجھا میں نے یہ 10 لاکھ 20 لاکھ بیٹی میں خرچ کر دیا، بس یہ ہو گیا بیٹی کا سب کچھ۔ نہیں نہیں میرے بھائی، جس طرح تیرا بیٹا ہے، جس طرح بیٹے کے 2 حصے ہیں، اسی طرح شریعت مصطفیٰ نے بیٹی کا بھی ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ تو ہم پر یہ فرض ہے، لیکن ہماری سوسائٹی جو ہے وہ زمانہ جاہلیت والے رواجوں کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، جو بیٹیوں والے ہیں اللہ انہیں بیٹیوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں بیٹا جو ہے وہ نعمت ہے، بیٹا نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن آخری بات سن لو، نعمت جو ہے، نعمت جتنی بھی اللہ دے رہا ہے، ہر نعمت کے بارے میں رب کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ رزق نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، صحت نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ جتنی بھی نعمتیں اللہ دے رہا ہے، ہر ایک ایک نعمت کا جواب دینا پڑے گا، لیکن رحمت کا جواب نہیں دینا پڑنا۔ رحمت یہ بیٹی اس طرح ہے کہ قیامت کے دن یہ والدین کے لیے جہنم کے آگے ڈھال بن جائے گی، کہے گی مولا جب تک میرے والدین جنت میں نہیں جاتے میں بھی جنت میں نہیں جاتا، یہ ڈھال بن جائے گی۔ آؤ بیٹیوں کی قدر کریں، بیٹیوں کی عزت کریں۔ پچھلے ویک اتنا دردناک واقعہ پیش آیا تو ایک چھوٹی سی معصوم بچی کے قتل کا، وہ ظالم باپ نے میاں والی میں 7 دن کی معصوم بچی کو 5 فائر مار کے قتل کر دیا، اور وہی ظالمانہ، وہی سفاکانہ 1400 برس والی پرانی روایت کو زندہ کیا۔ میں نے سوچا چلو آج جمعہ المبارک کی اس نشست میں ہم اسی پر، بیٹیوں کی اہمیت پر، اسلام میں بیٹیوں کی شان ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔